بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اول خان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کی اچانک روانگی سے شیر دل دہشت زدہ ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر کے وہ کمرہ چھوڑ دیا تھا اور کسی بھی لمحے کوئی اور آدمی اندر آ کر اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ تم اس قدر اچانک اور ڈرامائی انداز میں کیوں لوٹ آئے؟ اول خان نے شیر دل کے شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر مجھ سے پوچھا۔ وہ وہی سمجھا ہے جو میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے آس پاس موت کے قدموں کی آہٹیں سن کر اس کے اوسان ٹھکانے آ جائیں گے اور ہم اس سے بہتر انداز میں سودے بازی کر سکیں گے۔ سودے بازی؟ اول خان نے حیرت سے دہرایا۔ تم اس سے کس قسم کی سودے بازی کرنا چاہ رہے ہو؟ اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا۔ برآمدے میں کچھ دور نکلنے کے بعد میں نے کہا، اس نے بند کمرے کی دیواروں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اول خان کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سارا ہلا کر رہ گیا۔ تمہارے سادہ پوش آدمیوں کے طور طریقوں کے علاوہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہیں آئی جس سے وہ ہمارے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، میری خواہش ہے کہ تھوڑی سی برین واشنگ کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے۔ اول خان کی آنکھوں سے الجھن جھانکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں آدمیوں کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ اپنے ہاتھ لہراتے ہوئے وحشت زدہ انداز میں قیدی کے کمرے میں گھسیں اور اسے بری طرح خوفزدہ کر کے لوٹ آئیں۔ پتہ نہیں تم نے اچانک کیا چکر چلانا شروع کر دیا ہے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اول خان تشویش زدہ آواز میں بڑبڑایا، میں اسے اپنی ناکامی کے ازالے کا ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، تم اس کی کس ناکامی کی بات کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ شیر دل آج نک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مشن پر نکلا تھا۔ اوہ، تو تم نک کو اس کے ہاتھوں مروانا چاہتے ہو؟ اس کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی۔ میری بات سمجھ کر وہ بونچکا رہ گیا تھا۔ فضا میں شیر دل کی گہگہائی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے دو مسلح آدمیوں کے روپ میں اسے اپنی موت سر پر نظر آنے لگی تھی۔ ان دونوں کی بلند آہنگ ڈانٹ پھٹکار کے بعد فضا پر سکوت طاری ہو گیا۔ شیر دل نے کسی خوفزدہ گیدڑ کی طرح چیخنا بند کر دیا تھا۔ میں نے اختصار کے ساتھ اول خان کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا۔ اس دوران میں اس کے دونوں آدمی اپنا کام پورا کر کے باہر آ چکے تھے اور داد طلب انداز میں شیر دل والے کمرے کے باہر ٹہل رہے تھے۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے بیشتر اہلکار صلے کی تمنا یا کسی ستائش کی پرواہ کیے بغیر سر جھکا کر اپنے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن اپنی حیت میں وہ ایک انسانی فورس تھی جس میں ہر مزاج کے لوگ شامل تھے۔ ان دونوں کی فخریہ چہل قدمی کو ناپسند کرنے کے باوجود میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہم دونوں دوبارہ کمرے میں پہنچے تو شیر دل کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں متوقع موت کی دہشت سے پیشانی پر جا چڑھی تھیں۔ زندگی اور موت، تم ان میں سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے ذرا سی دیر کے لیے خاموشی سے اسے گھورتے رہنے کے بعد سوال کیا۔ میرے سامنے موت کا نام نہ لو، ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابھی میری بیوی جوان ہے اور میرے دونوں بچے بہت چھوٹے ہیں۔ وہ اس عمر میں تمہارے ہاتھوں یتیم ہو گئے تو آگے چل کر مجھ سے بڑے مجرم بنیں گے۔ میں انہیں پڑھا لکھا کر اچھا شہری بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی مجرمانہ زندگی سے تنگ آیا ہوا ہوں۔ مجھ پر نہیں تو میرے بیوی بچوں پر رحم کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کسی جرم کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ تم ایک سانس میں اتنی باتیں کہہ گئے ہو جو تم جیسے آدمی پوری عمر گزار کر بھی نہیں سوچتے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس وقت میں نے موت کے قدموں کی آہٹ سنی ہے اور میں اندر سے لرز کر رہ گیا ہوں۔ اس کی آواز واقعی کانپ رہی تھی۔ ہم اتنے اچھے آدمی نہیں ہیں کہ تم جیسوں کی اصلاح کرتے پھریں۔ تمہیں پکڑا نہیں گیا بلکہ کام کا آدمی سمجھ کر یہاں لایا گیا ہے۔ یہ تمہاری غلطی تھی کہ مزاحمت کی وجہ سے تمہاری بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار ابھر آئے اور اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ ایسا بے رحمانہ مذاق مت کرو۔ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا آدمی
آدمی بھی وہاں نک کی گات میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نک بلٹ پروف کار میں نکلے گا۔ وہ خاموشی سے نک کا پیچھا کرتا اور وہ جہاں بھی اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا اس کے بیجے میں گولی اتر جاتی۔ تم نے اس پر بے مقصد گولیاں چلا کر ہوشیار کر دیا، اب اسے مارنا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن تم تو کوبرا کے دشمن معلوم ہوتے ہو، تم نک کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیا کوبرا نے تمہیں نک کو مارنے کا مقصد بتایا تھا؟ میں نے ترشی سے پوچھا۔ نہیں۔ پھر مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں 10 جنم لینے کے بعد بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ عاجزی سے گڑ گڑایا۔ تم مجھے کوئی کام دو گے تو میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد تمہارے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ اب نک پر حملہ کر سکو۔ تم کام بتاؤ، میرے پاس آدمی ہیں، میرے ایک اشارے پر وہ اپنی جانیں لڑا دیں گے۔ وہ ذرا سی حوصلہ افزائی پر دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر آ گیا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ چند منٹ پہلے وہ اپنے بچوں کی یتیمی کی دہائی دے کر مجھ سے تائب ہونے کے بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا۔ حیرت ہے کہ نک کا نام سن لینے کے باوجود تم بار بار کام جاننے کی خواہش کر رہے ہو۔ اس وقت وہی سب سے اہم کام ہے جسے جلد از جلد تمام ہو جانا چاہیے۔ یعنی تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مسرت سے اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ تم معذور ہو، خود کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں سے اپنے آدمیوں کو فون پر ہدایت دو، وہ اپنا کام پورا کر لیں گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا۔ ان لوگوں میں پہنچے بغیر میں اتنے بڑے کام کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ آج کے حملے کے بعد وہ بہت زیادہ ہوشیار ہو چکا ہوگا۔ تم اخبار پڑھتے ہو؟ اچانک میں اس سے سوال کر بیٹھا۔ وہ حیرانگی سے میرا منہ تکنے لگا۔ بولا، اخبار پڑھنا ہماری مجبوری ہے۔ جو ساتھی پڑھنا نہیں جانتے وہ دوسروں سے خبریں سنتے ہیں۔ اخباروں سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کدھر جا رہی ہے اور شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج تم نے شوبراج کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا۔ کل زیادہ خبریں آئی تھی، آج صبح سے میں کام پر تھا، اخبار نہیں پڑھ سکا۔ اس کے لیے شوبراج کے نام کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوبرا کے نام سے وہی کام کر رہا ہے، میں نے کہا۔ اس جیسے مشہور، دولت مند اور عزت دار آدمی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نک اسے بلیک میل کر رہا تھا، اس لیے وہ اسے مروانا چاہتا ہے۔ کوبرا والی بات ابھی اخبار میں نہیں آئی ہے، ایک آدھ دن میں یہ بھی آ جائے گی۔ شیر دل کو خاموش پا کر میں نے دوبارہ اپنی بات شروع کر دی۔ ہمیں شوبراج کی بہت سی ایسی باتیں معلوم ہیں جو اب بھی کسی کے علم میں نہیں ہیں۔ نک راستے سے ہٹ جائے گا تو ہم شوبراج یا کوبرا سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے۔ وہ ہماری برادری سے ابھر کر سیاست میں آیا تھا، اسے عزت کی زندگی زیادہ راس نہیں آئی۔ سنا تھا کہ کل اس نے اپنے محل کو بھی آگ لگا دی۔ تحفظ کی امید بند جانے کے بعد اس کی گفتگو میں اعتماد جھلکنے لگا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، پیسے کی کثرت نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ اس کی جیبیں ہلکی ہوں گی تو وہ اپنی عقل استعمال کرنی شروع کرے گا۔ یہ تمہاری اور اس کی باتیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ میری آزادی کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ شوبراج کوبرا بن کر تم سے کام لے سکتا ہے تو تم فون پر اپنے آدمیوں سے کام کیوں نہیں لے سکتے؟ روز چہرے بدلتے رہتے ہیں، کوئی حوالات میں چلا جاتا ہے، کوئی پولیس سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے تو وہ شراب اور عورت کو لے کر کہیں پڑ جاتا ہے۔ ہم ساتھ رہ کر کام کرتے ہیں، ان باتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے فون سے انہیں شبہ ہو جائے گا۔ رہا ہونے کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر سکتے ہو۔ وعدے سے پھروں تو میری گردن کٹوا دینا۔ یہاں سے جانے کے بعد تم کو اس کام میں کتنا وقت لگے گا؟ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے تو ذرا سی دیر نہیں ہوگی۔ شوبراج نے مجھے نک کا کام دیا تھا، وقت طے نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھے گا کہ میں نے اسی کے کہنے پر نک کو مارا ہے۔ تم کسی کو نہ بتانا کہ تم نے بھی مجھے اسی کام پر لگایا ہے تاکہ مجھے کوبرا سے رقم مل جائے۔ کام ہو جانے پر وہ اس بار 1.5 لاکھ سے زیادہ ہی دے گا۔ تم آرام کرو، ہم سوچتے ہیں کہ تم پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میری زبان پر یقین کرو، میں تمہیں دغا نہیں دوں گا۔ میرے تذبذب کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی زبان تیزی سے چل پڑی۔ تم سے وعدہ خلافی کروں تو میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، میرے منہ پر پیشاب کر دینا۔ نئے آدمی کے مقابلے میں تم بہتر ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ تم نے نک کے ساتھ اس کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، تم آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ اس کی گاڑی بلٹ پروف ہے تو میں اس کے گھر میں گھس کر اس کا کام نپٹاتا۔ ایک غلطی ہو گئی، اب میں اسے نہیں دہراؤں گا۔ ہمارے
ڈالی۔ باہر نکلتے نکلتے اس نے اپنی بات پوری کر ڈالی۔ اول خان کا دفتر اس بیرک سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر ہم پیدل دفتر کی طرف چل دیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیر دل کے ساتھ بہت سنگ دلی سے کھیل رہے ہو۔ راستے میں اول خان نے کہا، اس کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ موت کا مستحق ہے، مگر میں نک سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے آزاد کروں گا۔ یہ بات تم مجھے سمجھا چکے ہو، لیکن مجھے اب بھی معاملہ الجھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رابن ہائٹس میں سیکیورٹی کا نظام بہت مضبوط ہے، کوئی بھی آسانی سے وہاں گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محض تحفظ کی وجہ سے بہت سے آسودہ حال گرانے اپنے بڑے گھر چھوڑ کر ایسے فلیٹوں میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں اغوا، چوری اور ڈکیتی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آخر میں وہ نک کے فلیٹ میں گھسنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، اس وقت وہ ہماری قید سے چھٹکارا پانے کے لیے آسمان میں تھگلی لگانے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی تجویز کتنی قابل عمل ہے۔ میں نک کی قیمت پر ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ شیر دل ہماری قید سے نجات حاصل کرنے کے بعد اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوتا۔ اس سے صورتحال پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ ہم شیر دل کو قید رکھتے یا اس کے سنگین جرائم کی پاداش میں مار دیتے، تب بھی نک پاکستان سے زندہ سلامت واپس لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا۔ دونوں صورتوں میں اصل مسئلہ جوں کا توں رہتا۔ سارا فرق شیر دل کی قید یا آزادی کا تھا۔ میری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ اول خان کے ذہن میں کئی تحفظات موجود تھے۔ وہ شیر دل کی آزادی کو نقصان تصور کر رہا تھا۔ دفتر میں اپنی میز پر موجود کاغذات اور فائلوں کو نپٹاتے ہوئے وہ میرے ساتھ اسی بحث میں مشغول رہا۔ میں بہت مشکل سے یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہو سکا کہ شیر دل سوبراج سے براہ راست رابطہ رکھنے والا آدمی تھا۔ اسے بساط پر آزاد چھوڑ کر ہم سوبراج تک رسائی کی ایک نئی راہ پیدا کر سکتے تھے۔ اس دوران میں مجھے نک کی دی ہوئی بی گن یاد آ گئی۔ اس نے اجلاس کے دوران مجھ سے اپنے خفیہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، نہ اپنی گن کی واپسی کا سوال اٹھایا تھا، مگر اس بارے میں مجھے اس کی بے چینی کا اندازہ تھا۔ میرے استفسار پر اول خان نے بتایا کہ پہلے سے دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اس کا ایک آدمی اس گن کا سر بمہر لفافہ نک کے نام تیار کر کے 10 بجے کونسل خانے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے حساب سے اسے اپنا کام پورا کر کے کچھ دیر بعد اسٹیشن 4 لوٹ آنا چاہیے تھا۔ دفتر سے نکلنے سے پہلے خبر ملی کہ وہ لفافہ منزل پر پہنچا کر لوٹ آیا تھا۔ میں کرنل داور کے روپ میں ایس ٹی ایف کا افسر تھا، اس لیے اس کام کی غرض سے اول خان کے عملے کے کسی آدمی کا استعمال مصلحت کے خلاف نہیں تھا۔ اس نے اپنے طور پر نک کی نگرانی کا جو بندوبست کیا تھا، اس کا ثمر شیر دل کی صورت میں ہمارے ہاتھ آ چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد نگرانی کا سلسلہ از خود منقطع ہو گیا تھا، اور یہ بہتر ہی رہا تھا۔ نک کو اس بارے میں کوئی شبہ ہو جاتا تو وہ ایسی غیر معمولی حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتا تھا جن کے روب عمل آنے کی صورت میں اس تک رسائی ناممکن ہو کر رہ جاتی۔ اسٹیشن 4 سے روانگی سے پہلے ہم دونوں ایک مرتبہ پھر شیر دل کے کمرے میں پہنچے تو وہ امید و بیم کی حالت میں ہمارا منتظر تھا۔ میرے بارے میں تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں دیکھ کر اس نے برائی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اس وقت میں بے یقینی کی اذیت ناک حالت میں مبتلا ہوں۔ تمہیں تنہائی میں سکون سے سوچنے کا موقع مل گیا ہے۔ اب میں تمہارے متوقع پلان کی تفصیل سننا چاہتا ہوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میرا سکون غار تو ہو چکا ہے، میں خود کو پھانسی گھاٹ پر محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے تختہ نکل جائے گا یا میری گردن سے پھندا نکال لیا جائے گا۔ ایسی حالت میں میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تم اس کے فلیٹ میں گھسنے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ رابن ہائٹس میں کسی مکین کی اجازت کے بغیر تمہیں عمارت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہ ایک عادی مجرم تھا، جرم کے بارے میں شاید سوتے ہوئے بھی اس کا ذہن کام کرتا رہتا تھا۔ اس نے بے ساختہ کہا، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ٹیلی فون کیبل کو کہیں سے کاٹ کر لائنوں کی مرمت کے بہانے وہاں جا سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں روکے گا۔ اس کی وہ برجستہ تجویز واقعی بہت آسان اور قابل عمل تھی۔
ذہنی انتشار کے عالم میں وہ اتنا آسان نسخہ تجویز کر سکتا تھا تو یکسوئی کی حالت میں اس کی کامیابی پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے تائید طلب نظروں سے اول خان کی طرف دیکھا تو وہ براہ راست شیر دل سے مخاطب ہو گیا۔ یہ ترکیب بہت عامیانہ ہے، اس کا کوئی متبادل بھی ہے، پھر 15-20 ہزار روپے خرچ کرنا ہوں گے۔ اس بار بھی شیر دل نے بلا توقف جواب دیا تھا۔ بازار سے ایک نیا ریفریجریٹر خرید کر ایک کرائے کی گاڑی میں وہاں پہنچ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 8 نمبر والوں کے لیے کسی کمپنی کے ایما پر مفت انعامی فریج لایا ہوں۔ مفت کے انعام سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ہلچل مچ جائے گی۔ نیک 7 نمبر میں رہتا ہے، جتنی دیر میں مزدور گاڑی سے فریج اتاریں گے میں 7 نمبر میں اپنا کام کر لوں گا۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تم نکل بھاگو گے، کرائے کی گاڑی کے ڈرائیور اور اس کے مزدوروں کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدھ رات حوالات میں گزارنے کے بعد انہیں آزادی مل جائے گی۔ یہ میرا نہیں، ان کا مسئلہ ہوگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے اسے غور کر سختی سے کہا۔ ٹیلی فون کیبل کاٹنے والی بے ضرر تجویز زیادہ بہتر ہے۔ تو تم نے مجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ فرتے مسرت سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تم جس طرح لائے گئے تھے کچھ دیر بعد اسی طرح واپس بھجوا دیے جاؤ گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اس ملاقات کا تم کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ کاش میرے ہاتھ پیر آزاد ہوتے اور بازو نہ ٹوٹا ہوا ہوتا تو میں تم دونوں کے ہاتھ پیر چوم لیتا۔ اس کی آواز وفور جذبات سے بھرا گئی۔ تم نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں واپس لوٹتے لوٹتے ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اس کی فل بدی تجاویز کے سحر میں گرفتار ہو کر میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ سب کام اس کی بساط سے باہر تھے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کی وجہ سے وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور تھا، لیکن دعوے یوں کر رہا تھا جیسے نیک جیسے شاطر حریف کو ٹھکانے لگانا اس کے بائیں ہاتھ کی بات ہو۔ تم ہل جل بھی نہیں سکتے۔ رابن ہائٹس میں اپنی شعبدے بازیاں کیسے دکھاؤ گے؟ میں نے ملامت امیز لہجے میں پوچھا۔ ہمیں چکر کیوں دے رہے ہو؟ میں چکر نہیں دے رہا، اس نے اجلت سے جواب دیا۔ میری حالت تمہارے سامنے ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی میں آگ سی بری ہوئی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کام میں کروں گا۔ میں سے مراد وہ چاقو چوبند آدمی ہے جسے میں اس کام پر لگاؤں گا۔ ہدایت میری ہوگی، کام وہ کرے گا، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت سے مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے جرائم پیشہ لوگوں کی زیر زمین دنیا میں ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ میرا تجربہ مجھے بتا رہا تھا کہ شیر دل جان بوجھ کر وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ حالات اس کے آدمی کی گرفت سے نکل جاتے تو اور بات تھی۔ شیر دل سوبراج کی طرح کوئی روپوش مجرم نہیں تھا۔ اول خان کے آدمی اس کے نام کے حوالے سے کسی بھی وقت اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس کے تمام رابطوں سے آگاہ رہتے۔ اسے نک کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد اس کی اہمیت میں یکا یک اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کو سونپے جانے والے کام کی تازہ ترین صورت احوال سے واقفیت کے لیے مجھے کسی بھی وقت اس سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ وہ خود کسی مہم جوئی میں عملی حصہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے گاڑی یا اپنے کسی اڈے پر بیٹھ کر اپنے کسی آدمی کو میدان میں اتارنا تھا۔ اس وجہ سے وہ ہر وقت میرے رابطے میں آ سکتا تھا۔ میں نے اس بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بلا تامل مجھے اپنے ٹھکانوں کے پتے اور فون نمبر وغیرہ بتا دیے جو اول خان نے اپنی جیبی ڈائری کے ورق پر نوٹ کر لیے۔ اور اب مجھے ایک اہم سوال کا جواب درکار ہے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر جانے سے پہلے آخری بات چھیڑ دی۔ آزادی کی امید ہو جانے کے بعد شیر دل کا رویہ بہت سعادت مندانہ ہو چکا تھا۔ وہ ہمتن گوش ہو کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کوبرا نے تم کو ذاتی طور پر نک کے پیچھے جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ تم اسے پہچانتے تھے۔ اب ایک نئے آدمی سے کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے شکار کی شناخت میں کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کرے گا؟ میں ہمیشہ کوبرے کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہوں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے میں کوئی چون چرا کیے بغیر اس پر عمل کر گزرتا ہوں۔ کراچی میں کسی سفید فام غیر ملکی کی شناخت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس پر گھر سے باہر گولیاں چلائی تھی۔ میرے پاس شناخت کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس وقت غلطی ہو سکتی تھی۔ میرا آدمی اس کے گھر میں جا کر اپنی کارروائی کرے گا۔ اس سے غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ وہ رابن ہائٹس کے 7 نمبر فلیٹ میں جائے گا تو وہاں اسے نیک ہی ملے گا۔ اس بھول میں نہ رہنا، وہاں اس کے ساتھ ٹام بھی رہتا ہے۔
میں نک کے خدوخال اس کے ذہن میں بٹھا دوں گا۔ تم بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہو، دو میں سے ایک آدمی کی شناخت میں مشکل نہیں ہوگی۔ اپنی حد تک وہ ہر یقین دہانی کرانے پر تلا ہوا تھا، لیکن میرا ذہن اس منصوبے کی عملی کمزوریوں میں الجھا ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے آدمی وہاں پہنچے تو فلیٹ میں نیک سرے سے موجود نہ ہو، اس کا سامنا صرف ٹام سے ہو۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اس بار شیر دل میرا منہ دیکھتا رہ گیا، اسے فوری طور پر کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، فون لائنوں کی مرمت کے لیے اسے دیر تک عمارت میں رکنا پڑے گا، وہ باہر آ کر نک کے پہنچنے کا انتظار کر لے گا۔ اس حماقت کی ضرورت نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ وہ دونوں خود کو درپیش خطرات سے پوری طرح واقف ہیں، تمہارے آدمی کو بار بار ان کے فلیٹ میں گھسنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ پھر اسے کیا کرنا ہوگا؟ شیر دل کی آواز میں ہلکی سی مایوسی ابھر آئی۔ ہمارا اصل نشانہ نک ہے، کوبرا بھی اسی کو مروانا چاہتا ہے، لیکن ناگزیر مجبوری درپیش ہو تو اسے دوسرے موقع کا رسک لینے کے بجائے ٹام کو ہی اڑا کر پہلی فرصت میں وہاں سے نکل آنا چاہیے۔ یہ نک کے لیے سنگین وارننگ ہوگی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، تم نے کام آسان کر دیا، اب کسی بھی قسم کی ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کام آج ہو جانا چاہیے، میں نے زور دے کر کہا۔ آج ہی ہوگا، میں خوشخبری کے بغیر کوبرا سے بات نہیں کروں گا۔ اس نے بھی مجھے وقت کے بارے میں سخت تاکید کی تھی۔ تھوڑی دیر میں تمہیں واپس بھجوا دیا جائے گا، یہ کہہ کر میں واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کمرے سے باہر آنے کے بعد اول خان نے برآمدے میں رک کر اپنے آدمیوں کو شیر دل کی واپسی کے بارے میں ہدایت دیں اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تم نے بہت تفصیل سے شیر دل کی بریفنگ کی ہے، لیکن پھر بھی ایک امکان پر سرے سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اسٹیشن 4 کی حدود سے نکل کر چھاؤنی کی مرکزی سڑک پر آنے کے بعد اول خان نے لب کشائی کی۔ اسے میں نے دانستہ چھوڑ دیا، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ اس مہم پر سلطان شاہ کو بھیجا جاتا تو میں اسے بہت لمبی بریفنگ دیتا۔ شیر دل کے آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ضرورت سے زیادہ اندیشوں کی نشاندہی ہونے کی صورت میں وہ تذبذب کا شکار ہو سکتا تھا۔ نک کے خلاف یہ آخری موقع ہے، اسے بارآور ثابت ہونا چاہیے۔ تم کو کیا معلوم کہ میں کس امکان کی بات کر رہا ہوں؟ صرف ایک بات باقی رہی ہے، اگر اس فلیٹ میں شیر دل کے آدمی کو ٹام اور نک کا ایک ساتھ سامنا کرنا پڑا تو کیا ہوگا؟ بالکل یہی بات ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، لیکن میں نے شیر دل کے سامنے اس کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، دراصل ایسی خونریز کارروائیوں کے لیے پہلے سے سب کچھ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اہم ترین فیصلے موقع کی نزاکت کو دیکھ کر بہت سرعت سے کرنا پڑتے ہیں۔ ساری اہمیت آدمی کے انتخاب کی ہوتی ہے۔ اگر شیر دل نے غلط آدمی چن لیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آدمی ذہین اور حاضر دماغ ہوا تو ہر صورت حال کو سنبھال لے گا۔ وہ دونوں ہوئے تو ان کا پلہ بھاری رہے گا۔ وہ بڑبڑایا، تم دونوں فریقوں کی نفسیات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ شیر دل کا آدمی ایک جیتے جاگتے انسان کو قتل کرنے کی بھرپور ذہنی اور عملی تیاری کے ساتھ ان کے دروازے پر جائے گا۔ اپنی جانوں کے خوف میں مبتلا ہونے کے باوجود ان دونوں کے ذہن سپاٹ ہوں گے۔ قاتل نے پھرتی سے کام لیا تو وہ ان دونوں کے سنبھلنے سے پہلے اپنا کام کر گزرے گا۔ آگ اگلتے ہوئے بے آواز ریوالور کی نال کی ذرا سی جنبش دونوں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا رسک ہے اس کے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ہمارا کوئی رسک نہیں ہے، سارا رسک صوبراج کے لیے ہے۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اس کے اثرات بہت دور رس ثابت ہوں گے۔ شیر دل کی آزادی کے ساتھ تمہارے کسی آدمی کو رابن ہائٹس کے قرب و جوار میں موجود رہنا ہوگا تاکہ وہاں رونما ہونے والے کسی بھی واقعے کے بارے میں ہمیں فوری اطلاع مل سکے اور ہم اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کر سکیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ نیک پر حملہ کرنے والے کو پکڑ کر ہم کسی اتنی بڑی کارروائی کی داغ بل ڈال سکیں گے۔ تم نے شیر دل کو آج کا مرکزی کردار بنا دیا ہے۔ میں نے اس کے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میرا ذہن اس معاملے کے کچھ اور پہلوؤں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد اس بارے میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے اول خان کے کسی آدمی کے بجائے سلطان شاہ کو رابن ہائٹس کی دیکھ بھال کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کر
لیا۔ اسے فوری رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اول خان نے اپنا موبائل فون پیش کیا، جو میں نے شکریہ کے ساتھ لے کر سلطان شاہ کے حوالے کر دیا۔ میرے موبائل کا نمبر نک اور سوبراج کے علاوہ شیبہ کے بھی علم میں تھا۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی کسی وقت مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس فون کا ہر وقت میری تحویل میں رہنا ضروری تھا۔ تم نے سلطان شاہ کے لیے کام نکال لیا ہے تو مجھے بھی کچھ بتاؤ، گھر میں پڑے پڑے میرے بدن کو زنگ لگ رہا ہے۔ ویرا نے مجھ سے فرمائش کی، زیتون کے تیل سے اپنے جوڑوں کی مالش کرو، سارا زنگ نکل جائے گا۔ سلطان شاہ نے تمسخرانہ انداز میں تجویز پیش کی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔